اس تعلق میں آپ پر اور آپ مجھ پر تو بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن شاید آپ کے لیے میری اولاد پر، میرے گھر والوں پر، میرے خادمین پر بھروسہ کرنا آسان نہیں ہوگا، اور یہی حال میرا آپ کے لیے ہوگا، کیونکہ میرا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ آپ کے بھائیوں سے یا آپ کی اولاد سے میرا وہ تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات بابرکات ہے، آپ کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ پروردگار عالم نے آپ پر یوں کرم فرمایا کہ اللہ نے بھی آپ سے پیار فرمایا، اللہ کے حبیب نے بھی آپ سے پیار فرمایا۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو یوں دوں گا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ بندہ جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے نا اس کا ذکر بھی پھر کثرت سے کرتا ہے۔ میں آپ ہم سب بیٹھ کر محبوب کا ذکر کرتے ہیں، محبوب کو بار بار پکارتے ہیں، کیوں پکارتے ہیں؟ ہمیں محبوب سے پیار ہے، ہمیں محبوب سے الفت ہے، لیکن خود آپ سوچیں کہ اللہ اپنے محبوب کا ذکر تو کر رہا ہے، مگر اس ذکر کے ساتھ ساتھ وہ جہاں اپنے حبیب کا ذکر کر رہا ہے، ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر کا بھی ذکر فرما رہا ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین۔ ہم گزشتہ جمعے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات بابرکات ہے اس کے حوالے سے جو معاملات ہم سماعت کر رہے تھے، اس میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں بطور حکمران آپ نے اپنی ذات کو تو داؤ پر لگا دیا، لیکن آپ نے شریعت کے احکام میں سے کسی احکام میں ایک لمحہ بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا، بلکہ کیا ہوا جی، سیسا پلائی کی دیوار بن کر سامنے کھڑے ہو گئے اور صحابہ کو باقاعدہ طور پر حضور کے فرمان یاد دلا کر کے مجبور کیا، خود بھی شریعت پر عمل پیرا ہوئے، اور جو لوگ آپ کے متبع تھے ان تمام کو بھی شریعت پر آپ نے کیا کیا جی، اپنے ساتھ عمل پیرا کروایا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب میں آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ جمعے بھی ایک بات آپ تمامی اب آپ کے سامنے کی تھی کہ جس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا کرم فرمایا، بڑے انعام نازل ہوئے، بڑا کرم ہوا، سب کچھ ہوا۔ جو اصل سبق ہے وہ کیا ہے، وہ سماعت فرمائیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ تعالیٰ کے کیسے برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ نے آپ کو کیسے اپنے محبوب کے لیے چنا، آئیے ذرا سماعت فرمائیے۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا جناب والا آپ کے پروردگار نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی، ٹھیک ہے نہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رو پڑے اور روتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ اے کاش ایسا ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ میری ساری نیکیاں ابو بکر صدیق کو عطا فرما دیتا، جو میں حضور کے دور میں کر سکا، سرکار کے دور کے بعد میں نے کی، جو نیکیاں میں نے کی ہیں، پروردگار عالم مجھ پر یہ کرم فرماتا کہ اس کرم کے صدقے اللہ میری ساری نیکیاں حضرت ابو بکر کو عطا فرما دیتا، اور ابو بکر صدیق کی صرف 2 نیکیاں وہ مجھے عطا فرما دیتا۔ لوگوں نے کہا جی وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا ایک سیدنا صدیق اکبر کی رات کی نیکی اور ایک سیدنا ابو بکر صدیق کی دن کی نیکی۔ لوگوں نے ایسے سوال کیا وہ دن اور رات کی نیکی کیا ہے جس کے متعلق آپ یہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ رات کی نیکی تو یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس وقت کفار نے سرکار علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، یہ دار الندوہ میں سرکار کے مخالف ایک میٹنگ ہوئی جس میں ابلیس ایک بزرگ کی صورت اپنا کے گیا۔ یہاں کافر بیٹھ کر سوچ رہے ہیں معاذ اللہ حضور سے چھٹکارا کیسے پایا جائے۔ کسی نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ حضور کو کسی کمرے میں بند کر دو، نہ کوئی سرکار سے ملے اور نہ حضور کسی سے ملنے کے لیے باہر آئیں۔ شیطان نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، اگر تم ان کو بند کرو گے ان کا پروردگار ان کو یہاں سے نکالنے کی کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ بھائی ان کو دور کسی جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر نہ یہ لوگوں سے مل سکیں نہ لوگ ان کی طرف آ سکیں۔ تو پھر شیطان یہ کہنے لگا، کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ یہ جب کلام کریں گے، جب بات کریں گے تو لوگ ان کی جانب مائل ہو جائیں گے، یہ کسی بھی مقام پر ہوں گے اللہ تعالیٰ مخلوق دوبارہ ان کی جانب کر دے گا۔ تو کیا ہوا جی، ابو جہل نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں
ہمارے یہاں عرب میں جتنے بھی قبیلے ہیں نا، ہم ان کے کڑیل جوان تیار کرتے ہیں. وہ 50 قبیلے ہیں، 100 قبیلے ہیں، ان سب میں سے ہم ایک ایک بندہ لیتے ہیں، اور ان سب کو ہم کیا کرتے ہیں، اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ رات کو حضور کے گھر کا محاصرہ کریں. جیسے ہی ان کو موقع ملے یہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کا قتل کر دیں. کہا اب بنو ہاشم والے اکیلے، یہاں پر ہر قبیلے کا ایک بندہ. تو کہا کہ بنو ہاشم والے اتنی طاقت تو نہیں رکھتے کہ وہ ہر قبیلے سے لڑیں. نتیجہ کیا ہوگا، بات صلح پر آئے گی، ہم دیت دے کر جان چھڑا لیں گے، ہمیں حضور علیہ السلام سے معاذ اللہ چھٹکارا مل جائے گا، اور اسی طرح بنو ہاشم والوں کو حضور کی دیت مل جائے گی. شیطان نے کہا یہ مشورہ تمہارا بالکل درست ہے کہ تم اس کام میں دیری نہ کرو، آج یہ کام کر گزرو. اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جلوہ گر ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے کیا ہوا جی، جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. کہا یا رسول اللہ، آپ کا پروردگار آپ کو حکم دیتا ہے کہ آج آپ اپنے گھر میں نہیں رہیں گے، بس اب مکے میں آپ کی جو ساعتیں ہیں نا وہ ختم ہو چکی ہیں. رات میں آپ اپنے بستر پر کسی کو سلا دیں اور رات کے اس پہر میں یہاں سے نکل جائیے. اب آپ کا رب آپ کی حفاظت خود فرمائے گا. ٹھیک ہے نہیں. سیدنا صدیق اکبر، اب جو بات آپ کو بتا رہا ہوں نکتہ یہ ہے، میں پھر آپ سے یہ کہوں گا، آپ کو مجھ پر بڑا بھروسہ ہو سکتا ہے، اور مجھے آپ میں سے ہر ایک میں سے جس سے میرا تعلق بڑا قریبی ہے، میں اس سے بھی بڑا کیا کر سکتا ہوں جی، اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں. لیکن یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ وہ بھروسہ میں آپ کی اولاد پر بھی کروں گا یا آپ میری اولاد پر کریں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میرا آپ کا تعلق الگ ہے. اگر آپ سفر ہجرت میں دیکھیں نا تو محبوب نے صرف سیدنا صدیق اکبر پر اعتماد نہیں کیا جی، کہ کبھی آپ گمان کریں کہ نہیں محبوب نے صرف سیدنا صدیق اکبر پر گمان کیا، نہیں. حضور نے سیدنا صدیق اکبر پر گمان نہیں، اعتبار نہیں کیا، بلکہ آپ پر اعتبار کے ساتھ ساتھ آپ کی زوجہ پر بھی اعتبار فرمایا، آپ کی بیٹیوں پر بھی اعتبار فرمایا، آپ کے بیٹوں پر بھی اعتبار فرمایا، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے نا ان پر بھی آپ نے اعتبار فرمایا. ان سب کے علاوہ، حضور کے علاوہ، مولا علی کے علاوہ اور سیدنا صدیق اکبر کے علاوہ پورے مکے میں یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی کہ آج کی رات حضور ہجرت کر جائیں گے. ٹھیک ہے نہیں. اچھا، دوسری بات کیا ہے جو اصل نقطہ آپ کو سمجھانا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کر گزرنے والا، جو کر گزرنے والا ہوتا ہے پھر اس کے لیے کوئی ہیل و حجت نہیں ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو چاہتا تو ہے کرنا مگر وہ خود اس کو کیا کرتا ہے، ٹالنے کی کوشش کرتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات واضح طور پر پتہ تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر میں حضور کے ساتھ یہاں سے گیا، میرا گھر بار بھی یہی رہے گا، میری اولاد بھی یہی رہے گی، میرا کاروبار سب ادھر ہی رہ جائے گا، صرف میں حضور کی ذات کے ساتھ رہ جاؤں گا اور کچھ بھی نہیں. حضور رات کے پہر میں آتے ہیں، صحیح ہے نہیں، یہ ذرا غور سے سنیے گا، رات کے پہر میں حضور آتے ہیں. چند دن قبل ابو بکر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ مکے میں مجھے رہنا 2 بھر ہو رہا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں سفر کر جاؤں، اجازت آپ کی چاہیے. حضور نے فرمایا نہیں ابو بکر تم نہ جاؤ، مجھے جو اپنے رب کی بارگاہ سے گمان لگ رہا ہے نا، گمان یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہجرت میں مجھے تمہارا رفیق فرما دے گا، تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے. اچھا جی، یہ ٹھہر گئے. اب رات کے لمحے میں، کیونکہ یہاں آج جو ہے نا کافروں نے پورا ارادہ کیا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کل صبح کا سورج نہ دیکھ سکے، صحیح ہے نہیں. رات کے وقت میں یہ حضور علیہ السلام کے گھر کا پہرا دیے ہوئے. آج آپ کے سامنے بیٹھ کر جب بات کی جاتی ہے نا، کہا یار یہ باتیں تو عقلوں سے ماورا ہیں، ٹھیک ہے نہیں، عقلوں سے ماورا تو ہیں. اس سے آپ سوال کیجئے کہ بتائیے جس وقت حضور ہجرت کی رات کو اپنے گھر سے نکلے، سرکار کی گلی میں، سرکار کے محلے کو چھوڑ کر حضور کے گھر کی کیفیت بیان کر دے رہا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھر کو کفار گھیر کر کھڑے ہوئے تھے. اور خدا کا کرم آپ دیکھیں، وہ چاروں طرف سے حضور کا گھر گھرا ہوا ہے. اللہ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ جاؤ، جا کر میرے حبیب سے کہو کہ ان کفار پر مٹی پھینکتے ہوئے یہاں سے نکل جائیں. سرکار نے مٹی اٹھائی اور ان کی جانب پھینکتے ہوئے فرمایا شاہۃ الوجوہ، تمہارے چہرے کالے ہو جائیں. یہ کہہ کر حضور وہاں سے نکلے نا، ان میں سے کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ سرکار کب ہمارے درمیان سے نکل کر باہر چلے گئے. یہ ہو تو نہیں سکتا نا، جس ذات کی کھوج میں وہ آئے ہوئے ہیں، جو ان کا یوں سمجھے کہ جو ان کا نشانہ ہے وہ ان کی نگاہوں کے سامنے سے جا رہا ہے.
اب کوئی پوچھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کرنے والی ذات کسی اور کی نہیں ہے، میرے پروردگار کی ذات بابرکات ہے۔ اب حضور رات کے لمحے میں جاتے ہیں، جا کر ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں آؤ، میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ ہم یہاں سے نکل چلیں۔ اپنی صاحبزادی کو آپ نے جانتے ہیں کس کام پر متعین کیا؟ آپ نے بتایا کہ ہم غار ثور جائیں گے، آپ کا کام یہ ہے کہ جب تک ہم غار میں موجود رہیں گے آپ ہمیں کھانا پہنچائیں گی۔ یہ حضرت اسماء ہیں، صحیح ہے نہیں؟ ان کی ذمہ داری۔ آپ کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ تم دن بھر کفار کے بیچ میں گھومو گے اور ان سے خبریں لوگے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور اپنے غلام میسرہ سے فرمایا کہ تم پہاڑوں پر چلے جاؤ بکریاں لے کر، پورا دن تمہارا کام ہے کہ وہیں پر بکریاں چراؤ، جب شام کا وقت ہو جائے نا تم غار کے دروازے پر آ جاؤ تاکہ بکریوں کا دودھ نکال کر میں حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ یہ خیال رکھنا اور اتنی فکر رکھنا یہ میرے پیاروں اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر اس کا ثمر بیان کروں گا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے جی؟ اب کیفیت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کی میں نے بات کی، ان سے کسی نے کہا آپ کی نیکیاں بہت زیادہ، آپ نے کہا کاش ایسا ہو جاتا کہ پروردگار عالم میری ساری نیکیاں ابو بکر کو عطا فرما دیتا، اس کی رات کی نیکی مجھے دے دیتا۔ تو لوگوں نے کہا وہ نیکی کیا؟ بولا یہ نیکی ہے جب سرکار رات کو اپنے گھر سے نکلے نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ہمراہ تھے، محبوب چل رہے ہیں، ابو بکر صدیق چلتے چلتے آگے، حضور چل رہے ہیں وہ چلتے چلتے پیچھے، حضور چل رہے ہیں وہ کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور ایک جگہ ٹھہرے اور کہنے لگے اے ابو بکر جب تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو تو میرے ساتھ چلو، کبھی آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں ہو جاتے ہو، کبھی بائیں ہو جاتے ہو۔ تو وہ صرف حضور کی بارگاہ میں ایک بات عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ چلتے چلتے مجھے خطرہ ہوتا ہے نا کہ دائیں طرف سے کوئی مارنے والا ہے، تو میں دوڑ کر آگے آ جاتا ہوں کہ پہلے میری جان کو نقصان پہنچے، آپ کو کچھ نہ ہو۔ مجھے آگے کا خطرہ ہوتا ہے میں آگے آ جاتا ہوں، پیچھے کا خطرہ ہوتا ہے پیچھے آ جاتا ہوں۔ یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں، فرمایا کہ سرکار علیہ السلام کے قدم تھے نا چل چل کے شل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے جی؟ حضور جب اپنے گھر سے نکلے قدم چل چل کے شل ہو گئے تھے۔ کہا سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں جانتے ہو انہوں نے کیا کیا جی؟ انہوں نے جب یہ دیکھا نا کہ اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زخمی ہونے لگے تو کہا کہ وہ بیٹھے اور حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا، ہاں ٹھیک ہے جی؟ اور محبوب کو کندھوں پر سوار، یہ روایت میرے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ کہا کہ سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پر سوار کیا اور دوڑ کر غار ثور میں چڑھے جی، اور وہاں جا کر جب غار ثور کے دروازے پر پہنچے نا حضور کو روک دیا، کہا یا رسول اللہ اندر آپ نہیں جائیں گے میں جاؤں گا۔ کیوں؟ کہا یا رسول اللہ اگر اندر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہوگی نا تو وہ پہلے مجھے نقصان پہنچائے گی، آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضور نے ان سے مسکرا کر کے کہا اے ابو بکر اتنا فکر کیوں، ٹھیک ہے جی؟ تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کیا، کہا یا رسول اللہ اگر ابو بکر مر گیا نا تو امت کا ایک فرد مرے گا، اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا پوری امت مر جائے گی۔ میں یہاں روک کر ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جن کی زندگی کا سارا پیسہ حضور پر لگ گیا، سمجھ رہے؟ سارا پیسہ جی، سارا پیسہ حضور پر لگ گیا، اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا، سب بارگاہ مصطفیٰ میں لٹاتے چلے گئے، اپنی زندگی حضور کے قدموں پر نچھاور کر دی، سب کچھ، ٹھیک ہے جی؟ اور ہر لمحے خیال کرتے رہے۔ حضور کا وصال ہوا، امت بکھرنے لگی، آپ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، سب کو مجتمع کیا، کفار کے ساتھ لڑایا، صحیح ہے جی؟ اندر کے فتنوں کو ختم کیا۔ ابو بکر صدیق نے کیا کچھ بھی نہیں، مگر جتنے ذلیل ہیں نا وہ آج بھی آپ کی شان میں بکنے سے باز نہیں آتے، ٹھیک ہے جی؟ جبکہ کیا کچھ نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس سفر میں کوئی ایک ہلکی بات اگر سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات سے ہوتی تو ان احباب کا حال کیا ہونا تھا؟ یہ تو یوں باز نہیں آتے، انہوں نے پھر کیا کیفیت کرنی تھی؟ مگر بات یہ ہے یہ ان کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے اور سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ ہاں ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، رات کا وقت ہے، آپ اندر داخل ہو گئے، اچھا جی اندر داخل ہونے کے بعد کیا ہوا جی؟ آپ گئے جا کر غار کی صفائی کی اور اپنی قمیض اتار دی، سنیے گا ذرا غور سے، اپنی قمیض کیا کی؟ اتار دی، اسی قمیض سے اس مزار کو صاف کیا اور غار کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے نا اپنی قمیض کو پھاڑ پھاڑ کر اسی کے اندر داخل کر دیا، 2 سوراخ رہ گئے اس میں اپنے قدم داخل کر دیے۔ محبوب کو فرمایا یا رسول اللہ تشریف لے آئیے، آپ کے لیے آرام گاہ میں نے تیار کر دی ہے۔ اب حضور آئے، سنیے گا، یہ کہا نا کہ جب سرکار، یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اب دیکھیے محبوب کا کرم کیسا ہے، سرکار تشریف لائے،
محبوب تھکے ہوئے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، سانپ آ کر آپ کو ڈستا ہے، آپ اپنے آپ کو ضبط کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آنسو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر جب گرتے ہیں تو محبوب آنکھ کھول کر فرماتے ہیں اے ابوبکر کیا ہوا؟ تو آپ نے بڑے عاجزانہ انداز میں کہا یا رسول اللہ رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں، ٹھیک ہے نہیں، حضور کی بارگاہ میں اپنا قدم پیش کیا، محبوب نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ محبوب نے اپنا لعاب دہن جو سانپ کے ڈسے ہوئے مقام پر لگایا تو پروردگار عالم نے کیا کیا جی؟ اس سانپ کے زہر کو دور فرما دیا۔ اب جو اصل نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ جب صبح کے وقت میں محبوب کی آنکھ کھلتی ہے، ابوبکر صدیق ساتھ اٹھتے ہیں، جب سورج کچھ بلند ہوتا ہے نا تو حضور علیہ السلام محسوس فرماتے ہیں کہ ابوبکر کے سینے پر، بدن پر قمیض موجود نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ رات کے اس لمحے میں تو یہ بات واضح نہ ہو سکی نا، کیونکہ اندھیرا زیادہ تھا۔ صبح کے وقت میں کیا ہوا جی؟ سیدنا صدیق اکبر کو جب محبوب نے دیکھا دھوپ کے نکلنے کے بعد تو بڑے حیران ہو کر حضور نے کہا اے ابوبکر تیری قمیض کہاں ہے؟ تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہاں سوراخ بہت زیادہ تھے تو میں نے کیا کیا، اپنی قمیض کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کو بند کر دیا، مبادا آپ آرام کریں اور کوئی سانپ یا بچھو آ کر آپ کو ڈس نہ لے، ٹھیک ہے نہیں؟ جانتے ہیں حضور نے دعا کیا کی؟ یا کیا دعا کی؟ یہ سرکار کا کرم ہے، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، ٹھیک؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا نا کہ سیدنا صدیق اکبر نے میرا خیال رکھنے کے لیے اپنے کپڑے بھی قربان کر دیے تو آپ نے دعا فرمائی یا اللہ ابوبکر صدیق کو جنت میں میرا ساتھی فرما دے، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں۔ دنیا کے لوگ کیا جانتے ہیں بھائی؟ دنیا کے لوگوں کو، زمانے کو کیا پتہ ہے؟ علماء نے نقطہ بیان کرتے ہوئے فرمایا قرآن کریم کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں دوسرے تھے۔ سوال یہ کہ دو میں دوسرا کون؟ تو پہلا کون تھا؟ لوگوں نے کہا کہ پہلا حبیب خدا تھا، دوسرا محبوب خدا کا حبیب تھا۔ ہاں وہ کون تھا؟ وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات تھی۔ تو علماء نے ایک نقطہ لکھا کہ کہا کہ کیا ہم یہ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صرف محبوب کے دور میں دوسرے تھے؟ کیا ہم یہ دیکھیں کہ صرف آپ اس غار میں دوسرے تھے؟ علماء نے کہا نہیں، آپ ابتدا سے آئیں، ذرا غور و فکر کریں۔ کہا دین کے کسی بھی لمحے کے اندر جہاں پہلی ذات حضور کی نظر آئے گی، کہا دوسری ذات سیدنا صدیق اکبر کی نظر آئے گی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس دین کا پہلا مبلغ اللہ کے حبیب کی ذات بابرکات ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی نے تبلیغ فرمائی ہے وہ آمینہ کے لال نے تبلیغ فرمائی ہے، اور آپ کے تبلیغ کرنے سے سیدنا صدیق اکبر ایمان لائیں تو حضور اس امت کے مبلغ اول قرار پائے۔ اور فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام کی تبلیغ سے سیدنا ابوبکر صدیق مسلمان ہو گئے تو پھر اس اسلام میں اگر کوئی دوسرا مبلغ اللہ نے پیدا فرمایا وہ کوئی اور نہیں، سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات ہے۔ فرمایا اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مصلی رسول پر سب سے پہلے امامت فرمانے والی ذات بابرکات کس کی ہے، فرمایا تو تمہیں یہ نظر آئے گا کہ اس مصلی رسول پر کھڑے ہونے والی ذات اللہ کے حبیب کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اب یہ کہتے ہیں، فرمایا اس مصلی رسول پر کھڑے ہونے والی جو دوسری ذات ہے وہ محبوب کی حیات ہو یا سرکار کے بعد وفات ہو، فرمایا اگر تمہیں کوئی نظر آتا ہے تو وہ دوسرا کوئی اور نہیں ہے بلکہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات ہے۔ اب پھر یہ کہتے ہیں، فرمایا اب آگے آؤ تو تمہیں پتہ چلے گا غزوات کے لیے چلنے والی پہلی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اور فرمایا حضور کے بعد متصلاً، کیونکہ محبوب نے کبھی ابوبکر صدیق کو خود سے جدا ہی نہیں ہونے دیا نا، کہا تو غزوے کے لیے پہلے نکلنے والی ذات حضور کی ہے اور ثانی اثنین ان دو میں دوسری ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں، فرمایا مسلمانوں پر پہلی حاکمیت اگر کسی نے فرمائی ہے تو وہ اللہ کے حبیب نے فرمائی ہے، جس نے الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی، جو پروردگار عالم کے احکام تھے وہ تمام کے تمام لوگوں تک پہنچائے۔ فرمایا پھر اس حاکمیت کے بعد دوسری حاکمیت اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمائی ہے، فرمایا پہلے حبیب خدا تھے، دوسرے سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات تھی۔ اور پھر یہ کہتے ہیں، فرمایا بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات یہاں آتی ہے کہ اگر آپ گنبد خضرا میں آتے ہیں
تو فرمایا گنبد خضرا میں آرام کرنے والی پہلی ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور فرمایا دوسری ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات ہے۔ اور پھر بزرگ کہتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو کہ بات یہاں ختم ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا بات ادھر ختم نہیں ہوگی، قیامت کے دن سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور شق ہوگی، حضور اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے، یا رسول اللہ آپ کے بعد دوسرا کون ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا پہلے میں نکلوں گا، میرے بعد ابو بکر صدیق کی ذات بابرکات ہوگی۔ یہ انعام پروردگار عالم نے آپ کو یہاں عطا فرمائے، سمجھ رہے، یہاں عطا فرمائے۔ اور پھر علماء نے کہا، فرمایا محبوب کا اتنا قرب پانے کے بعد دنیاوی طور پر آپ کی ذات میں کیا اثر ہوا؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ صحبت مؤثر ہے، تو دنیاوی اعتبار سے جب آپ نے تو حضور کی ذات میں خود کو فنا کر دیا نا، رہے بھی محبوب کی طرف، صحیح ہے جی، اپنا سب کچھ محبوب کے قدموں میں قربان بھی کر دیا، تو دنیاوی اعتبار سے زمانے نے جب آپ کو دیکھا تو کیا پایا؟ ٹھیک ہے جی، اب سنیے، یہ بات آپ چاہیں تو کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے، غار ثور پہنچے، 3 دن اور راتیں وہیں رہے، پھر وہاں سے پروردگار عالم کا حکم ہوا آپ آگے گئے۔ جب آپ مدینے پہنچے نا، تو علماء نے لکھا، صحابہ نے لکھا، ٹھیک ہے جی، کیا لکھا جی؟ کہ کہا کہ بارگاہ رسالت کا کمال قرب پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا جو فیض رسالت کا اثر تھا نا، وہ ابو بکر صدیق کو عطا فرما دیا تھا۔ ہاں، اور دیکھنے والا جب آپ کو گمان کرتا تھا، کیونکہ پہلے تو حضور کو مدینے والوں نے نہیں دیکھا تھا، ان کو نہیں پتا تھا، اکثر مدینے کے لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ سرکار کی ذات بابرکات یعنی حضور کے نقش و نگار کیسے ہیں، وہ سرکار کو یوں پہچان تو نہیں سکتے تھے۔ کہا ہوا کیا جی کہ جب مدینے والے روز آنے کے بعد ایک چٹیل میدان پر کھڑے ہوتے، ایک بڑا قسم کا پتھر تھا، وہاں پر کھڑے ہو کر حضور کا انتظار کرتے، صبح سے شام ہو جاتی، سرکار نہ آتے، چلے جاتے، ایک دن دوسرے دن ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آج بھی وہ مایوس ہو کے جا رہے تھے۔ تو ایک یہودی اپنے کسی غلام کا یا آنے والے کسی قافلے کا انتظار کر رہا تھا، تو دور سے اس نے کیا دیکھا؟ حضور کی جلوہ گری ہو رہی ہے، سرکار آ رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا جی؟ پلٹ کر مدینے والوں کو آواز دی، اے مدینے والوں، لگتا ہے کہ تمہارے وہی مہمان آ گئے ہیں جس کے لیے تم روزانہ آ کر یہاں کھڑے ہو رہے ہو۔ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر اسی ایک اونٹنی پر حضور کے پیچھے تھے، سرکار علیہ السلام آگے جلوہ گر ہیں۔ کہا جب حضور مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ذات بابرکات ہے نا، وہ کچھ اونچائی پر تھی، دور سے آپ نظر آ رہے تھے۔ تو علماء نے کتابوں میں لکھا، صحابہ نے بھی یہ لکھا، کہا کہ جس وقت مدینے والوں نے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا نا، ان کے ذہن میں ایک ہی بات آئی، کہا کہ یہ اللہ کے حبیب کی ذات بابرکات ہے، جبکہ آپ ایسے نہیں تھے۔ جبکہ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں مسلمانوں کی ایک جماعت میں ملے، تو حضرت زبیر نے جب یہ دیکھا نا کہ حضور سفر کر کے مدینے جا رہے ہیں، اور سفر کر کے راستے کا سفر کر کے سرکار علیہ السلام کے کپڑے جو ہے نا وہ مناسب معلوم نہیں ہوتے، انہوں نے کیا کیا جی؟ کپڑے نکالے، جتنے لوگ سرکار کے ساتھ موجود تھے انہوں نے سرکار کو بھی نئے کپڑے پہنائے، ابو بکر صدیق کو بھی پہنائے، اور دیگر لوگوں کو بھی پہنائے۔ اب خود یہ کہتے ہیں، کہا یہ اجلے کپڑوں کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئے۔ اچھا، جب مدینے میں داخل ہوئے، ایک مقام پر جا کر حضور بھی جلوہ گر ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھ گئے۔ آنے والے بندے کی کیفیت کیا تھی؟ وہ محبوب کی جانب نہ لپکتا، بلکہ آپ کو پہلے سلام کرتا، پھر حضور کی جانب جاتا، یہاں تک کہ ہر بندہ یہی کچھ کرنے لگا کہ کچھ دیر کے بعد دھوپ آئی۔ جب دھوپ آئی تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور اپنی چادر سے محبوب کے سر انور پر سایہ فرما دیا۔ علماء نے لکھا، صحابہ کہتے ہیں، کہا کہ جب حضور کے سر پر کھڑے ہو کر سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے نا، تو اس وقت کیا ہوا جی؟ جب آپ نے اپنی چادر پھیلا کر حضور پر سایہ کیا تو مدینے والوں کو تب پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب کی ذات بابرکات یہ ہے۔ علماء نے کہا کہ بارگاہ رسالت کا کمال قرب پانے کی برکت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے پر رسول اللہ کی شبیہ فرما دی تھی۔ دیکھنے والا جب آپ کو دیکھتا تھا اس کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابو بکر صدیق کو نہیں بلکہ اللہ کے حبیب کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے یہاں شاید زمانے کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نا، بندہ کوئی اٹھتا ہے، اٹھ کر چند دن نماز پڑھتا ہے، اس کے دماغ میں یہ گمان آ جاتا ہے کہ یار یہ نمازیں سب کچھ ہیں۔ ہاں جی، نمازیں ہی سب کچھ ہیں، میں اس کا منکر بالکل بھی نہیں ہوں کہ مسلمان کے لیے نماز سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب نماز کے مقابلے میں رسول اللہ کی ذات بابرکات آ جائے تو پھر ہر مسلمان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میری اور پھر آپ کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے جی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا،
لولاق والے یہ صاحبی سارے تیرے گھر کی ہے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جہاں ان پہ دے چکے کہ حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے، مگر اے حبیب پیارے یہ تیری شان ہے، تو نے کبھی کسی کا احسان نہیں رکھا، یہ تیرے غلام تھے، خود کہتے ہیں، فرمایا ہاں تو نے انہیں جان دی اور پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے نا جو کرنی بشر کی ہے۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں، فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ شاید نہیں سمجھتے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر سانپ نے کاٹ لیا تو آپ مجھے بتائیں، جب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کیا تو محبوب نے ان سے کیا کہا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا؟ نہیں، بلکہ یہ بات مدینے والے خود جانتے تھے کہ دنیا میں طبیب گھومتے ہیں، پروردگار عالم نے مجھے طبیب اعظم بنا کر مبعوث فرمایا ہے، تو محبوب نے صرف اپنا لعاب دہن لگایا بھائی، ٹھیک ہے جی، اور لعاب دہن لگایا، اور یہی روایتوں میں موجود ہے کہ جب آپ کے قدم پر حضور نے لعاب دہن لگایا تو آپ کے اس لعاب دہن کی برکت سے سانپ کا زہر دور ہو گیا بھائی، اللہ نے آپ کو شفا دے دی، مولا علی نے آپ کی خاطر عصر کی نماز قربان کی، قضا ہو گئی۔ حضور کی بارگاہ میں جب سرکار نے اپنی آنکھیں کھولی، اے علی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی ہے، ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، تو سورج کو اس پر واپس پلٹا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشاروں سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور یہ سب ہو گیا، نماز قربان ہو گئی، یہاں جان چلی گئی۔ محبوب نے پھر کیا کیا جی؟ ان کی نماز وقت پر ادا فرمائی، ٹھیک ہے جی، وقت پر ادا کروائی، یہ نہیں کہا کہ چلو اب نماز قضا کر لو، نماز قضا نہیں ہونی دی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا، فرمایا ہاں تو نے انہیں جان دی اور پھیر دی نماز، انہوں نے سانپ سے کٹوا کر جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا، ٹھیک ہے جی، تو نے کیا کیا یا رسول اللہ اے میرے آقا؟ فرمایا ہاں تو نے انہیں جان دی اور پھیر دی نماز، ان کی جان ان کو واپس عطا فرما دی، اور سورج کو واپس پلٹا کر علی کی نماز کو بھی محفوظ فرما لیا۔ لیکن خود کہتے ہیں غلام کیا کر سکتے تھے؟ غلاموں کی شان کیا ہے؟ ہاں تو نے انہیں جان دی اور پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے نا جو کرنی بشر کی ہے۔ دنیا میں ہمارے یہاں لوگوں کی ایک عادت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات نے ہمیں یہ سمجھایا کہ جب رسول اللہ کی ذات بابرکات کی بات آئے پھر کوئی صحیح نہیں ہے، صرف اللہ کے حبیب کی ذات درست ہے، بس اس کے علاوہ آپ کسی کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور رہی بات نمازوں کی، اس نمازوں سے بھی افضل اگر کوئی ہے تو پھر وہ اللہ کے حبیب کی ذات بابرکات ہے۔ نہیں یقین آتا تو جائیے سعید بن معلہ کا واقعہ پڑھ لیجئے کہ نماز پڑھتے ہوئے حضور نے بلایا، یہ گمان کیا کہ نماز پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں، آنے میں دیر ہوئی، جب محبوب کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اسی لیے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ میرے محبوب نے فرمایا کیوں تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ فرمایا اللہ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائے نا تو فوراً حاضر ہو جاؤ جی۔ تو پھر جانتے ہیں سعید بن معلہ نے حضور کی بارگاہ میں کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ اس آیت کا اصل مقصد مجھے آج پتہ چلا ہے، کیونکہ خدا کا بلاوا آیا، نماز تو میں پڑھ ہی رہا تھا نا، اصل مقصد یہی تھا کہ اگر تم میرے دربار میں بھی موجود ہو نا اور میرا حبیب تمہیں یاد کر لے تو تمہارا کام یہ ہے کہ سارے کام چھوڑ کر پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور مزے کی بات کیا ہے، حضور اگر بلا لیں گے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں مسئلہ کیا ہے جی؟ مسئلہ یہی ہے نا کہ نمازی کا چہرہ اور سینہ یہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا جو چہرہ ہے نا یہ اگر دائیں بائیں ہو جائے تو تسبیحات کی مقدار میں اگر یہ واپس آ جائے گا نماز بچ جائے گی، لیکن سینہ اگر قبلے سے پھرے گا نماز ٹوٹ جائے گی۔ حضور بلا رہے ہیں، سرکار نے بلا لیا، یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سرکار نے بولا جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ، فلاں کام کر کے آؤ، یہ گئے، جانے میں 10 منٹ لگے، آدھا گھنٹہ لگا، جتنا بھی وقت لگا، یہ کام کر کے آئے، یا رسول اللہ بولا جاؤ اب اپنی نماز پڑھو۔ تو اب علماء نے یہی لکھا، فقہی مسئلہ یہی ہے کہ یہ صحابی اب نئی نماز نہیں پڑھے گا، اگر 2 رکعت پڑھ چکا تھا تو تیسری پڑھے گا باقی۔ ہاں یہ حکم ہے اصل، ٹھیک ہے جی۔ دنیا میں لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھے بتائیں یہ تو ایک انداز ہے نا یار، ایک انداز ہے، آپ خود سوچیں انداز ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دے رہا ہوں، غزوہ تبوک میں 300 اونٹ، اور حضور ان کو دعائیں دیتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں۔ اور اسی غزوہ تبوک میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر ایک بہت بھاری بھرکم جو ہے نا وہ اٹھا کر لا رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ایک بوجھ اٹھا کر لا رہے ہیں۔
گھر کا سارا سامان ہے اور آنے والا کوئی بھی آ رہا ہے، حضور ایک ہی بات کر رہے ہیں، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ یہ دور جب غزوہ تبوک کا دور تھا نا تو مجھ پر آسودگی تھی، مجھ پر آسودگی تھی، پیسہ تھا میرے پاس، ضروریات کی چیزیں نہیں، میں نے کیا کیا، میں دوڑا دوڑا گھر آیا، کہا بس آج کچھ بھی ہو جائے، آج ابو بکر صدیق سے سبقت لے ہی جانی ہے، بس آج میری نیکی، آج میری خیرات ابو بکر سے بڑھ جائے۔ کہا میں گھر آیا اور گھر آ کر میں نے سارا مال جمع کیا، اس مال کے 2 حصے کیے، ایک میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور کہا کہ جو میں نے ایک حصہ لیا تھا نا وہ بہت زیادہ تھا، وہ سب لے کر میں مدینے والے کی بارگاہ میں آیا۔ محبوب نے مجھ سے سوال کیا، کہا کہ اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ مال کے 2 حصے کیے، ایک آپ کے لیے لے آیا، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا۔ تو حضور نے مجھے دعائیں دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں بیٹھ کر ٹو لگا کر بیٹھ گیا، ابو بکر کو دیکھنا ہے آج وہ کیا کریں گے، آج ان کا انداز کیا ہوگا۔ تو سنیے جناب والا، جب سیدنا صدیق اکبر آئے اور آ کر انہوں نے جب اپنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، عمر کہتے ہیں کہ ان کا مال میرے مال کے مقابلے میں آدھا تھا، کم تھا۔ کہا جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ان سے بھی سوال کیا، ماں اب کئی تہلکا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مال سارا آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ تو حضرت عمر یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس دن گمان ہوا کہ میں زمانے کی ساری نیکیاں بھی کر لوں نا تو میں ابو بکر سے پھر بھی سبقت نہیں لے جا سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، آخری بات اور گفتگو ختم کروں، امام راضی یہ کہتے ہیں سوال ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خدا کو کتنا پیار ہے؟ امام راضی نے جاننے کیا کہا؟ فرمایا اللہ اپنے نبیوں کے بعد اگر کسی سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر سے کرتا ہے۔ امام راضی نے کہا، علماء نے کہا کہ وہ کیسے، آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ کہا کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اللہ اس کو انبیاء کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ کہا کہ جب اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا نا، فرمایا اس کے فوراً بعد فرمایا سنو میری بارگاہ میں مرتبہ نبوت کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ مرتبہ صدیقوں کا ہے۔ فرمایا یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمال محبت کرتا ہے، اور اس بات پر تمام کا اجماع ہے کہ اس امت کے سب سے بڑے صدیق کوئی اور نہیں ہے بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ تو بھائی ہم آپ سے یہی کہیں گے، یہ ہمارے پیارے ہیں جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا انہوں نے اپنا تن من دھن محبوب کے نام پر قربان کیا ہے۔ ہم جب ان کی ذات کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں عقائد و نظریات یہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مدرسے کا عالم مولوی نہیں دیتا ہے، ہم ان کی سنتیں دیکھتے ہیں، ہم ان کی ادائیں دیکھتے ہیں کہ محبوب کی ذات آئی تو پھر اپنی ذات کو بھول گئے۔ ہاں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دنیا کی تمام باتیں تو یاد آ جاتی ہیں، جب حضور کی ذات کی بات آتی ہے، محبوب کی ناموس کی بات آتی ہے تو پھر آپ ابو بکر صدیق کی طرح کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر باتیں بنانے لگ جاتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ کیسے ہو گیا، یہ بھی تو دیکھنا، کیا یہ ساری باتیں ابو بکر صدیق کے ذہن میں نہیں تھیں؟ ہیں جی، سب کچھ تھا، مگر انہیں یہی پتا تھا کہ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اصل الاصول بندگی استاجور کی سب مدینے والے کی وجہ سے ہے، حضور ہیں تو سب ہیں۔ حضرت ابراہیم کی بڑی عزت، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی بڑی بات، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا ہے۔ حضرت ابراہیم آئے تو انہوں نے کعبۃ اللہ کی بنا کی، تعمیر کیا، ٹھیک ہے جی، پھر منا بھی ہوا، سب کچھ ہوا۔ آپ نے کہا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، تو ہے تو سب ہے، تیری ذات نہیں تو کوئی بھی نہیں بچتا ہے پھر بس۔ تو بس یہ میری اور آپ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کا دامن عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی محبت سے میرے اور آپ کے ہم تمام کے قلوب کو منور فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔